Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you to Computer Networks lecture number 35. Dear students, ٹرانسپورٹ پروٹوکولز کی بات کر رہے ہیں ہم پچھلے کچھ ایک دو لیکچر سے، اور ٹرانسپورٹ پروٹوکولز کی ڈسکشن کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ویل کمپلیٹ دا راؤنڈ اپ آف آر اوور آل ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول. آئی پی کو آپ نے کچھ 4-5 چیپٹرز کی ڈیٹیل ڈسکشن میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. مجھے امید ہے کہ آئی پی کا جو ویژن ہے وہ کافی کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اب جو سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول کا، دیٹ از we need a transport protocol that can actually access the applications running on the computers. اور اسٹوڈینٹس یہی وہ ٹاپک تھا کہ جس کو لے کے ہم چلے تھے when we started off with the discussion of UDP in chapter number 24. اب اسٹوڈینٹس UDP کی ڈسکشن لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی. آج انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے، اور اس کے بعد we'll move on to the next and the most reliable and the significant protocol that is present in the TCP/IP protocol suite. یہ بھی ایک ٹرانسپورٹ پروٹوکول ہے and that is TCP protocol اور ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول. تو اس کی ڈسکشن کو آج کے لیکچر میں ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر شروع کریں، we'll go back as usual to the previous lecture and we'll have a brief review of all the topics that we went through when we were discussing UDP. جی اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ UDP کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کیا تھا. سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ ہمیں ان ٹرانسپورٹ پروٹوکولز کی، یا جن کو ہم اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکولز بھی کہتے ہیں، ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. وائی ڈو وی نیڈ دیٹ؟ ازنٹ آئی پی انف؟ ٹرانسپورٹ تو آئی پی بھی ہمارا کرتا ہے بائی یوزنگ دا کانسیپٹ آف آئی پی ڈیٹاگرامس. سو وائی ڈو وی نیڈ سیپریٹ ٹرانسپورٹ پروٹوکولز؟ اینڈ دا ریزن فار دیٹ وی ڈسکسڈ واز کہ ہمارا جو آئی پی ہے دیٹ از اے کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر protocol. In other words, it's a machine to machine protocol. It does not recognize the specific applications that run on both the machines. تو اسٹوڈینٹس ایپلیکیشنس کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کمپیوٹر سے لے کر کمپیوٹر تک تو پہنچ گئے. آپ کے آئی پی ڈیٹاگرام میں سورس کا آئی پی ایڈریس ہے، اسی طرح سے ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس موجود ہے. تو آپ نے ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ کو، ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو ایکسیس تو کر لیا، بٹ دیر کین بی ملٹیپل ایپلیکیشنس that might be running on the destination computer. اب آپ کے کمپیوٹر سے اس کمپیوٹر تک ہو سکتا ہے کوئی اسپیسیفک ایپلیکیشن آپ کے کمپیوٹر سے کوئی اسپیسیفک ایپلیکیشن کو جو کہ ڈیسٹینیشن کمپیوٹر پہ موجود ہے اس کو ایکسیس کرنا چاہ رہی ہو. تو اسٹوڈینٹس دیٹ از ویئر دا آئی پی، دا یوزز آف آئی پی دے جسٹ فال بیہائنڈ. سو وی ہیو ٹو ڈیوائز سم تھنگ that is more than this IP, and that creates the need of the end-to-end protocols یا پھر transport protocols. Students, transport protocols کی جب ہم نے بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ TCP/IP protocol suite میں there are two major transport protocols that are used to access the applications or that are used by the applications to actually communicate with each other. اور students پہلا or the most easiest in concept and to implement that we talked about or we started talking about, that was UDP یا پھر User Datagram Protocol. Second one is TCP, Transmission Control Protocol. A little complex as compared to the UDP, but it gives you the reliability that your applications need. تو ریلائبل ٹرانسپورٹ کی جب بات آتی ہے، ٹرانسپورٹ لیئر کی میں بات کر رہا ہوں، آپ یاد کریں اسی OSI ماڈل کو کہ جس کو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، جس سے ہماری ساری ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی تھی آف دا کورس آف ڈیٹا کمیونیکیشن. اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اے لٹل بٹ اباؤٹ دیٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیوٹر نیٹورکس. اور پھر ہم TCP/IP کے پروٹوکول سوٹ کی جانب آ گئے تھے، اور اس میں بھی ہمارے پاس سیکنڈ لیئر فرام دا ٹاپ دیٹ واز ٹرانسپورٹ لیئر. تو اسٹوڈینٹس اس ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر ہم لوگوں نے جو پہلا ٹرانسپورٹ پروٹوکول پڑھا تھا دیٹ از پریزنٹ ان TCP/IP پروٹوکول سوٹ، دیٹ واز UDP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس UDP کی کچھ کریکٹرسٹکس میں نے آپ کو بتائیں، اور پھر ہم لوگ ون بائی ون ان کریکٹرسٹکس کو لے کے چلے تھے. اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ واز دا کنیکشن لیس پیراڈگم. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کنیکشن لیس پیراڈگم کا مطلب یہ ہے کہ UDP کے کیس میں یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ایکچولی اسٹیبلش اے کنیکشن. کنٹراسٹ جو ہے نا کنیکشن لیس کا، دیٹ از کنیکشن اورینٹیڈ.
اب کنیکشن اورینٹیڈ جو ہے اس میں آپ کو کنیکشن اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے بفور یو ایکچولی سینڈ اور ریسیو سم تھنگ. کنیکشن لیس ناٹ دا کیس. تو آپ کا UDP جو ہے دیٹ از اے کنیکشن لیس procedure, that is a connectionless protocol. It does not need to establish connection before actually something is transmitted. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑا سا بات کی تھی اباؤٹ دا میسج اورینٹیڈ انٹرفیس, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ UDP کے کیس میں the messages as they originate from the sender, they are transmitted in the same form, in the same format of the messages up to the destination. ان میسیجز کو ہم لوگ پیکٹس میں بریک ڈاؤن نہیں کرتے, نہ ہی یہ پیکٹس کو دوبارہ سے کمبائن کیا جاتا ہے آن دا ریسیونگ اینڈ. اسٹوڈینٹس, دس واز another characteristics of this UDP that we talked about, and that is the message oriented interface. پھر اسٹوڈینٹس کچھ بات کی تھی about the UDP communication semantics, best effort delivery. UDP is using IP for transporting its messages. And IP, as we all know, it's a best effort delivery service. Your messages, they can be duplicated, they can be lost, they can be delayed. So because UD uses the same type of or the same semantics of service as IP, so UDP has to incorporate some procedures, some methods کہ جن کو یوز کرتے ہوئے ہم ان ڈیلیڈ میسیجز کو, ان ڈیلیڈ ڈپلیکیٹڈ میسیجز کو یا پھر لاسٹ میسیجز کو کوئی ریکور کرنے کا طریقہ ہو. سم تھنگ لائک retransmission or whatever the method is, but something should be there that can actually take care of all the problems that can arise because UDP is using the same best effort delivery semantics as IP. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ تھوڑی سی بات کی تھی اباؤٹ دا آربیٹری انٹریکشن یوزنگ دا UDP. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپلیکیشنز جو ہیں آن بوتھ دا کمپیوٹرز, there are multiple type of interactions that can happen between these applications. آپ کی ایک application جو ہے it can talk to multiple users, one to many. Similarly, one application or like single applications on both computers, they can talk to each other, one to one. Similarly, many applications on one side, they can talk to single application on the other side, many to one. And similarly, multiple applications on both sides, they can interact with each other. It's many to many. تو آربیٹری انٹریکشن ہماری پاسبل ہے UDP میں. دیٹس another useful characteristics of UDP, that multiple type of interactions, they are possible when you are using the user datagram protocol. اس کے بعد اسٹوڈینٹس تھوڑی سی بات کی تھی ہم لوگوں نے آف دا سپورٹ فار یونیکاسٹ, فار براڈ کاسٹ اینڈ ملٹی کاسٹ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ although one of the procedures of sending a specific message to a set of computers is کہ آپ اس میسج کو بار بار اس میں ہیڈر اور سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریس رکھیں اینڈ دین یو سینڈ اٹ ٹو سے 20 computers. But students, the UDP, it uses a more useful method of actually implementing the same type of multicast. Students, UDP کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ what we do is we define the same type of service as the IP. We give a set of computers a same address that we call as the multicast address. اور پھر UDP کے اندر اگر اس میسج کو ہم نے اس گروپ آف کمپیوٹرس کو بھیجنا ہے تو وٹ وی ڈو از ان دا UDP میسج وی گیو دا ایڈریس اور دا ڈیسٹینیشن ایڈریس ایز دیٹ ملٹی کاسٹ ایڈریس. سملرلی اسٹوڈنٹس, براڈ کاسٹ کے کیس میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی دی تھی کہ اگر آپ اپنے نیٹ ورک پہ موجود سب مشینس کو ایک اسپیسیفک UDP میسج فارورڈ کرنا چاہیں تو دا ڈیسٹینیشن ایڈریس از گوئنگ ٹو بی 255.255.255.255, that is all once. اسٹوڈینٹس, اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ ملٹی کاسٹ اور براڈ کاسٹ کی سپورٹ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے بعد تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا اینڈ ٹو اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن, دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف دس UDP ڈسکشن. اسٹوڈینٹس, اینڈ ٹو اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر سے UDP میسج کو لے کر دوسرے کمپیوٹر تک پہنچ گئے. اب different type of networks, they use different type of identification method for the applications. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ جگہوں پہ آپ کے پاس ٹاسک آئیڈینٹیفائر یوز ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ پروٹوکول آئیڈینٹیفائر کا ورڈ یوز ہوتا ہے, اینڈ دین ان سم پلیسز یو آلسو یوز دا نوشن آف دا جاب نیمز. تو ہر
کمپیوٹر نیٹورک ٹیکنالوجی یا ہر سسٹم کے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کی ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ جس کو وہ یوز کرے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایپلیکیشنز آن اٹس آپریٹنگ سسٹم. تو آپریٹنگ سسٹم کے اوپر جو آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ یوز ہو رہا ہے, اٹ از ناٹ کنوینئنٹ, اٹ از ناٹ فیزیبل فار دا یو ڈی پی ٹو یوز دا سیم آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ. تو پھر ہم نے کیا کیا, آئی مین وٹ دا ڈیزائنرز ڈیڈ واز they created a generic type of application identification method that is specifically there for UDP. اور اسٹوڈینٹس اس میتھڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں the identification by using protocol port numbers. اب اسٹوڈینٹس ہر مشین کے پاس there will be a capability using which every operating system that comes in the way of UDP message وہ کیا کرے گا کہ وہ اس protocol port number کو میپ کر دے گا ان دا کورسپونڈنگ آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ دیٹ از یوز. فار ایگزامپل اگر آپ یوز کر رہے ہیں ٹاسک آئیڈینٹیفائر, تو ہر کمپیوٹر کے پاس, ہر آپریٹنگ سسٹم کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ ایک پروٹوکول پورٹ نمبر کو پڑھے اور اس پروٹوکول پورٹ نمبر کے کورسپونڈنگ جو بھی فنکشن موجود ہے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن میتھڈ میں اس فنکشن کو ڈھونڈ کے اس ٹاسک آئیڈینٹیفائر کو اسپیسیفائی کر دے فار دیٹ اسپیسیفک سسٹم. اسٹوڈینٹس, this is a generic type of identification method, the end-to-end identification method that we use in the case of UDP. اور اس میں آپ یوز کرتے ہیں protocol port numbers and therefore you are not dependent on the operating system for identifying applications on each computers that come in the way. اب اسٹوڈینٹس یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. آج کے لیکچر کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں گے اور یو ڈی پی کے کچھ دو ٹاپکس ہمارے پاس جو ہیں دے آر لیفٹ آؤٹ ان آر ڈسکشن, سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اینڈ دا فرسٹ تھنگ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از دا یوزر ڈیٹاگرام فارمیٹ. یعنی کہ آپ کے پاس جو یو ڈی پی میسج ہے, اس یو ڈی پی میسج کو وٹ وی کال اٹ ایز اے یوزر ڈیٹاگرام. اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ وٹ دا اسپیسیفک فارمیٹ آف دیٹ میسیجز. جی اسٹوڈینٹس, ایز یو کین سی آن دا سلائڈ آپ کا یو ڈی پی ڈیٹاگرام فارمیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک یو ڈی پی میسج جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم یو ڈی پی ڈیٹاگرام بولتے ہیں, اس کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے یو کین سی آن دس سلائڈ. اب اسٹوڈینٹس بیسیکلی یہ جو یوزر ڈیٹاگرام ہے اٹ کنسسٹ آف ٹو پارٹس. دا فرسٹ پارٹ از آف کورس اے شارٹ ہیڈر. دیکھیں کہ یہ ہیڈر جو ہے اٹ از ناٹ ایز لانگ ایز دا ہیڈر وی ٹاکڈ اباؤٹ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آئی پی ڈیٹاگرام ہیڈر. یہ ایک چھوٹا سا ہیڈر ہے. تو ایک ہیڈر پورشن ہے اور یہ ہیڈر پورشن میں اسپیسیفائی کرتا ہے کہ وٹ آر دا سینڈنگ اینڈ دا ریسیونگ ایپلیکیشن پروگرامس. نوٹ کیجیے گا کہ یو ڈی پی میں وی آر ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ایپلیکیشنز آن دا سینڈنگ اینڈ اینڈ دا ریسیونگ اینڈ. دیئر فور وی آر ناٹ پٹنگ ان دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس. اس کی بھی ابھی بات کریں گے کہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر ڈلیوری میں ہم آئی پی کو کس طرح سے یوز کریں گے. بٹ ان دس ہیڈر آف دس یو ڈی پی میسج you can see that you have UDP source port and then you have UDP destination port, and these ports they refer to the applications on each of the sending computers as well as the receiving or the destination computers. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ کے پاس ڈیٹا ایریا موجود ہے and that actually carries the data that is being sent. تھوڑی سی ذرا اس فگر میں جو فیلڈز ہیں ان کو دیکھ لیں. تو پہلی دو فیلڈ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں دے ایز آئی آلریڈی ٹولڈ یو دے کنٹین دا پروٹوکول پورٹ نمبرس. یو ڈی پی سورس پورٹ کے اندر آپ کے پاس سینڈنگ ایپلیکیشن کا پورٹ نمبر موجود ہوگا. سملرلی یو ڈی پی ڈیسٹینیشن پورٹ کے اندر یو ول ہیو دا پورٹ نمبر آف دا ایپلیکیشن اور دیٹ از ایکچولی آر ڈیسٹینیشن, یا پھر آپ کی جو جہاں پہ میسج بھیجا جا رہا ہے اس ایپلیکیشن کا پورٹ نمبر موجود ہوگا. اس کے بعد اسٹوڈینٹس یو ڈی پی میسج لینتھ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو دیٹ اسپیسیفائز دا ٹوٹل سائز آف دا یو ڈی پی میسج, اینڈ یہ جو سائز آپ کا ہوگا یو ڈی پی میسج لینتھ جو ہوگی دیٹ ول بی میئرڈ ان آکٹیٹس, یعنی یہ بائٹس میں آپ کو یہاں پہ لینتھ جو ہے وہ دی جائے گی. اس کے بعد اسٹوڈینٹس ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی فیلڈ ہے اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو الیبوریٹ آن دس فیلڈ. تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا اباؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس فیلڈ اینڈ دیٹ از یو ڈی پی چیک سم. اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے گا کہ 16 بٹس کی ہمارے پاس یہ چیک سم کی فیلڈ جو ہے یہ بھی ہمارے ہیڈر میں موجود ہے. تو although we have this field available but the use of this checksum is purely optional. آپ کا سینڈر جو ہے I mean you can either
choose to compute a checksum, or what you can do is آپ اس کو اگر یوز نہ کرنا چاہتے ہو تو you can make all the bits of this checksum equal to 0. اسٹوڈینٹس جب بھی میسج آپ بھیجیں گے تو ڈیسٹینیشن جو آپ کا کمپیوٹر ہوگا, جو ڈیسٹینیشن ایپلیکیشن ہوگی, تو یو ڈی پی سافٹ ویئر آن دیٹ ایپلیکیشن اور دیٹ کمپیوٹر اٹ ول ایگزامن دا چیکسم فیلڈ اینڈ دین اٹ ول اونلی ویریفائی دس چیکسم اگر اس کی ویلیو جو ہے وہ نان زیرو ہوگی. If this checksum consists of all zeros, it will just accept the UDP message without verifying the contents of that message. اب اسٹوڈینٹس نوٹ کیجیے گا, یہ پوائنٹ میں پہلے بھی ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یو ڈی پی ہیڈر کے اندر آپ کے پاس سینڈنگ اور ریسیونگ کمپیوٹرز کی کوئی آپ کے پاس انفارمیشن یا آئیڈینٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. آپ کے پاس آلدو یو ہیو دا پورٹ نمبرز اویلیبل, آپ کے پاس ایپلیکیشنز کے پورٹ نمبر اویلیبل ہیں, لیکن اس کے علاوہ سینڈنگ اور ریسیونگ کمپیوٹرز کی کوئی بھی آپ کے پاس آئیڈینٹیفیکیشن کی جو ایپلیکیشن ہے وہ اس میں اس ہیڈر میں آپ کو نظر نہیں آ رہی. اسٹوڈینٹس اس کی وجہ جو ہے اس کو ذرا دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو ڈی پی میسج جو ہے آپ کا یو ڈی پی جو پروٹوکول ہے دیٹ ورکس آن دا ایزمپشن کہ آپ کا آئی پی سورس اور آئی پی ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے وہ آئی پی ڈیٹاگرام کے اندر موجود ہیں. دیٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو کیری دا یو ڈی پی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یو ڈی پی میسج کو آپ آئی پی ڈیٹاگرام کے اندر انکیپسولیٹ کر دیتے ہیں, سملر ٹو وٹ وی ڈیڈ ود دا آئی سی ایم پی ایرر میسیجز. اسی طرح سے ہم اس کو بھی انکیپسولیٹ کریں گے. تو یو ڈی پی جو آپ کا ہے یہ پیورلی ڈپینڈ کرتا ہے آن دا آئی پی ڈیٹاگرام ہیڈر ٹو ایکچولی اسپیسیفائی دا سینڈنگ مشین اینڈ دا ریسیونگ مشین. اب اسٹوڈینٹس دو سائڈز ہمارے پاس ہو گئیں. I mean on one side we are earning some advantage for actually omitting or deleting the source and destination address, and there is also what you call a back side of it where you have some cons or some disadvantages for that. تو اگر آپ یہ omit کرنے کی وجہ سے اسٹوڈینٹس یہ دیکھیں کہ سورس اور ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریسز کو اگر اس یو ڈی پی ہیڈر میں سے نکال دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ہیڈر جو ہے اٹ بیکم اسمالر and your UDP protocol it works more efficiently. دوسری طرف it deleting these IP addresses they actually increase the probability of error. اب students اس probability of error کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اگر آپ کا IP جو ہے وہ پرابلم کر جائے, if your IP datagram is not delivered or it's duplicated or it's delayed or something bad happens, تو اس کیس میں کیا ہوگا, بیکاز آئی پی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسٹ ایفرٹ ڈلیوری سروس ہے. تو اگر اف سم ہاؤ دس آئی پی میل فنکشنز دین a UDP message it can be delivered to an incorrect destination, to a wrong destination. اور اس کیس میں آپ کا یو ڈی پی, چونکہ یو ڈی پی میں کوئی آئی پی ایڈریس موجود نہیں ہے آف دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن, دیئر فور یور یو ڈی پی alone it cannot distinguish between the wrong and the right destination. اب اسٹوڈینٹس اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ وی انکلوڈ اے کانسیپٹ آف دا سوڈو ہیڈر. دا سوڈو دا اسپیلنگز آر پی ایس ای یو ڈی او, پی سائلنٹ ہے, سو اٹ از کالڈ دا سوڈو ہیڈر. اور اسٹوڈینٹس سم ٹائمس ٹو ان آرڈر فار دا یو ڈی پی ٹو ایکچولی ویریفائی دا میسیجز کہ وہ یہ ویریفائی کر سکے کہ کریکٹ ڈیسٹینیشن پر یو ڈی پی کا میسج ڈلیور ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کیس میں کیا ہوگا, یو ڈی پی آپ کے چیک سم فیلڈ کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دے گا, اینڈ دین وین کمپیوٹنگ دس چیک سم یو ڈی پی سافٹ ویئر آلسو انکلوڈز اے سوڈو ہیڈر ان دیئر. اور اس سوڈو ہیڈر میں آپ کے پاس کیا کچھ موجود ہوگا, یو ول ہیو دا کانٹینٹس آف دس یو ڈی پی میسج ایز ویل ایز یور سورس اینڈ ڈیسٹینیشن اینڈ ٹائپ فیلڈس فرام دا آئی پی ڈیٹاگرام. یعنی آپ کے آئی پی ڈیٹاگرام میں سے یہ سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس اور ٹائپ فیلڈ کو نکال کر یہ اس سوڈو ہیڈر میں کاپی کر دے گا اور پھر اکٹھا ان کا چیک سم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لے گا. اینڈ دیئر فور دس آفٹر کمپیوٹنگ دس چیک سم وٹ ہیپنز از اٹ ول ویریفائی آن دا ریسیونگ اینڈ. آپ کا جو ریسیونگ کمپیوٹر ہے وہ چیک سم کو ویریفائی کرے گا, اینڈ دا ریسیور اٹ مسٹ obtain the source and the destination and of course the type fields from the IP datagram and then append them to UDP message before it actually verifies the checksum. Students, یہ pseudo header کا concept جو ہے this is something interesting in this UDP
ڈیٹاگرام کہ اگر آپ کے پاس آئی پی آپ اس کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہوں فار انڈیوسنگ ریلائبلٹی ان یور ٹرانسپورٹ پروٹوکول, تو اس کیس میں کیا کریں گے آپ کہ آپ جو ہے ایک سوڈو ہیڈر کا کانسیپٹ یوز کریں گے اور پھر آپ ٹوٹل چیک سم جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے بائی انکلوڈنگ دا آئی پی سورس ایڈریس, دا آئی پی ڈیسٹینیشن ایڈریس اینڈ دا ٹائپ فیلڈس دیٹ یو ٹیک فرام دا آئی پی ڈیٹاگرام ہیڈر, جس میں یہ انکیپسولیٹ ہو کے یو ڈی پی میسج جائے گا اور پھر ریسیونگ اینڈ بھی اس پورے چیک سم کو کیلکولیٹ کرے گا اس آئی پی ڈیٹاگرام کے اندر سے سورس ایڈریس, ڈیسٹینیشن ایڈریس اور ٹائپ فیلڈز نکال کے, اینڈ دیٹ ول ٹیل اٹ کہ آپ کا جو کانٹینٹس ہیں اس یو ڈی پی میسج کے آر دے ان اے کریکٹ فارمیٹ اور ناٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ تو ایک کافی ڈیٹیل ڈسکشن تھی اباؤٹ دا یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے although the UDP header it does not contain any information about the sending and the receiving machines, کوئی IP addresses اس کے اندر موجود نہیں ہوتے, but still it can take some protective measures such that کہ آپ کا UDP میسج جو ہے وہ کسی غلط ڈیسٹینیشن کی طرف راؤٹ نہ ہو, وہ کسی غلط ڈیسٹینیشن کو دیا نہ جائے. and what it does is it includes the concept of pseudo header and then uses that optional checksum field to actually verify that this UDP message is delivered to the correct destination. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کچھ تھوڑی سی ہم لوگ بات کریں گے اب ٹو فنش آف ود دس ڈسکشن اباؤٹ دا UDP انکیپسولیشن. ابھی پچھلے ٹاپک میں یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول کے ٹاپک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ UDP میسج جو ہے اٹ گوز ان سائڈ این IP ڈیٹاگرام, اٹ از انکیپسولیٹڈ ان این IP ڈیٹاگرام, اور IP ڈیٹاگرام کے اندر سے جب آپ سوڈو ہیڈر کی بات میں کر رہا تھا تو IP ڈیٹاگرام میں سے یہ کیا کرے گا, اس IP ڈیٹاگرام کے ہیڈر سے سورس اور ڈیسٹینیشن ایڈریسز کو نکالے گا اور اس کے بعد ان کو انکارپوریٹ کر دے گا ان فائنڈنگ آؤٹ دا چیک سم ان دیٹ UDP میسج. تو اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے ایک دفعہ پھر, اور پھر اس UDP جو ہمارا انکیپسولیشن کا پروسیس ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈو یو ایکچولی ڈیلیور دس UDP میسج. اسٹوڈینٹس ایز یو کین سی ان دا سلائڈ ونس اگین کہ آپ کا UDP میسج پورا جو ہے دیٹ انکلوڈز دا UDP ہیڈر ایز ویل ایز دا UDP ڈیٹا ایریا, دیٹ ہول تھنگ از ایکچولی انکیپسولیٹڈ ان سائڈ این IP ڈیٹاگرام. اور یہ جو آپ کا IP ڈیٹاگرام ہے دیٹ کنٹینز دا IP ہیڈر اینڈ دا IP ڈیٹا ایریا, اور IP کے ڈیٹا ایریا کے اندر آپ کا پورا UDP میسج جو ہے وہ جا کے انکیپسولیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایز یوزول جیسا میں نے آپ کو ICMP ایرر میسیجز کے کیس میں بتایا تھا, اس کیس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ICMP میسج جو ہے اٹ گوز اینڈ گیٹس انکیپسولیٹڈ ان سائڈ دا IP ڈیٹا ایریا, اینڈ دین دا ہول IP ڈیٹاگرام اٹ گوز ان سائڈ دا ہارڈ ویئر فریم ڈیٹا ایریا. تو آپ ایک فزیکل نیٹ ورک پہ, ایکچوئل فزیکل نیٹ ورک پہ UDP میسج کی ٹرانسمیشن جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی دا سیم ایز وی ڈسکسڈ ان دا کیس آف ICMP messages. UDP message goes inside the IP data area, then your IP datagram it goes inside the hardware frame data area, and then IP header کے اندر جو ڈیٹاگرام کے ہیڈر کے اندر آپ کے پاس جو بھی سورس یا ڈیسٹینیشن ایڈریسز موجود ہوں گے آپ ان کو ARP کا پروسیس یوز کرتے ہوئے ایڈریس ریزولوشن پروٹوکول یو ول فائنڈ آؤٹ دا کورسپونڈنگ بائنڈنگ فار دوز IP ایڈریسز, اور آپ ان ہارڈ ویئر ایڈریسز کو بائنڈ کرنے کے بعد ان ہارڈ ویئر ایڈریسز کو آپ اسٹور کر دیں گے ان سائڈ دیٹ فریم ہیڈر, اینڈ دیٹس ہاؤ یور UDP میسج ایکچولی ٹریولز ان این ایکچوئل فزیکل نیٹ ورک. تو اسٹوڈینٹس یہ تو ہماری ڈسکشن تھی اباؤٹ دا UDP اور دا یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول, دا فرسٹ ون آف دا ٹرانسپورٹ پروٹوکولز دیٹ آر پریزنٹ ان دا TCP/IP پروٹوکول سوٹ. اب اسٹوڈینٹس تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ دا سیکنڈ اینڈ دا موسٹ ریلائبل اور دا امپورٹنٹ transport protocol that almost all the internet applications use, and that is the TCP protocol یا پھر Transmission Control Protocol. Students, TCP protocol کے کیس میں of course this TCP is most widely used transport protocol, and the main reason for that is that this TCP protocol it provides you with a reliable service. اسٹوڈینٹس آگے جا کے میں آپ کو اور ایلیبریٹ کروں گا اور آپ یہ دیکھیں گے کہ واقعی ہمارا جو ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ہے بیکاز اٹ امپلوئز سم اسپیسیفک ٹیکنیکس دیٹ اٹ از مور ریلائبل ایز کمپیئر ٹو دا UDP پروٹوکول. اب اسٹوڈینٹس
تھوڑی سی ذرا ڈسکشن کریں گے بفور وی اسٹارٹ آف ود دس ڈسکشن آف ٹی سی پی پروٹوکول. وی ول ٹاک اباؤٹ وائی ڈو وی نیڈ ریلائبلٹی اور وائی ڈو وی نیڈ دس ریلائبل اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکول. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکول کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ایپلیکیشنز جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. آئی پی اونلی گوز اپ ٹل دا کمپیوٹر لیول اینڈ دین ان آرڈر ٹو ایکسیس دا ایپلیکیشنز یو ہیو ٹو ایکچولی انکارپوریٹ سم ٹائپ آف اینڈ ٹو اینڈ یا پھر ٹرانسپورٹ پروٹوکول. اسٹوڈینٹس ٹی سی پی کے کیس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلائبل سروس ہمیں ملتی ہے. تو وائی ڈو وی نیڈ دس ریلائبل سروس؟ اسٹوڈینٹس چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا. وین ایور یو ڈیل ود دا پروگرامرز, تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے, پروگرامرز آر آلویز انکریجڈ ٹو بلڈ ایپلیکیشنز دیٹ آر ریلائبل ان نیچر. وٹ ڈو یو مین بائی ریلائبل ان نیچر؟ Let's suppose a programmer is told to actually create an application, to write an application or to program an application that sends some specific data to an input-output device, to an I/O device. اب اسٹوڈینٹس پروگرامر جو ہے وہ اس ایپلیکیشن کو لکھے گا اور اس کے بعد اٹ ول solely depend on the underlying hardware to actually provide the desired or the needed reliability. ابھی آئی او ڈیوائس جو ہے اٹ کین بی آر پرنٹر. تو آر ایپلیکیشن جو ہے دیٹ کین بی این ایپلیکیشن کین بی ریٹن دیٹ سینڈس دا ڈیٹا فرام اے کمپیوٹر دیٹ از ایکچولی اف دیٹ یو وانٹ ٹو پرنٹ آن یور پی سی, اٹ ایکچولی سینڈس دیٹ ٹو اے پرنٹر. اب اسٹوڈینٹس the application, the function of that application, it finishes when that data is actually being sent. اس کے بعد آپ کا جو انڈرلائنگ ہارڈ ویئر ہے that is actually supposed to provide the needed reliability that is important to actually take that data from your PC all the way to the printer and then actually print it in the same format as it was sent from the computer. وہ اس میں words duplicate نہ ہوں, یہ آپ کا جو پرنٹر ڈیٹا ہے جو آپ نے پرنٹنگ کے لیے بھیجا ہے یہ ڈیلے نہ ہو, ورڈز ڈپلیکیٹ نہ ہو, فارمیٹ وہی ہو جو آپ نے اوریجنلی کمپیوٹر سے اسپیسیفائی کیا تھا. دیٹ از آل ڈن, دا ریلائبلٹی پارٹ آف دس از آل ڈن بائی ایکچولی انکارپوریٹنگ دا انڈرلائنگ ہارڈ ویئر ٹو. تو آپ کا جو ہارڈ ویئر ہے دیٹ پرووائڈز دا ریلائبلٹی. اب اسٹوڈنٹس جس طرح سے یہ کمپیوٹر اور پرنٹر کی ایگزامپل تھی, دا سیم or almost the same analogy is with the case of when you actually send the transport messages, when you actually try to build the end-to-end protocols. The same case is with that when you talk about the applications that programmers actually build, that are actually built to work on the internet. So ye applications jo hain, they depend on the underlying software and the underlying hardware to provide the desired reliability. آپ کا جو آئی پی سافٹ ویئر ہے, جو انٹرنیٹ کا سافٹ ویئر ہے, دیٹ سافٹ ویئر از سپوز ٹو انشور کہ دا پیکٹس دیٹ یو آر سینڈنگ, دا میسیجز دیٹ یو آر سینڈنگ, دے آر ناٹ ڈپلیکیٹڈ, دے آر ناٹ لاسٹ, دے آر ناٹ delayed. In other words, it is supposed to ensure the same level of reliability as in the case of computer systems that we just talked about. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ریلائبلٹی کا ہم لوگوں نے ٹاپک اسٹارٹ کیا ہے ان دا ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ, دس ریلائبلٹی از اے فنکشن آف ٹرانسپورٹ لیئر. یاد کریں وہ 5 لیئر جو ہم نے اس پروٹوکول سوٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے پڑھی تھی. دس ریلائبل سروس اور دا ریلائبل ٹرانسپورٹ, اٹ از اے فنکشن آف دا ٹرانسپورٹ لیئر. اور اسٹوڈینٹس ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول سوٹ میں جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, وی ہیو دس ریلائبل ٹرانسپورٹ سروس دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, یا پھر جس کو ہم ٹی سی پی پروٹوکول بھی بولتے ہیں. اب اسٹوڈینٹس لیٹس اسٹارٹ آف ود اے ڈیٹیل ڈسکشن آف دس ٹی سی پی پروٹوکول اینڈ ویل گو آن ٹو دا سلائڈ اینڈ ویل لک اینڈ ویل سی سم اسپیسیفک سروسز دیٹ دس ٹی سی پی پرووائڈس ٹو دا ایپلیکیشن. تو لیٹس گو آن ٹو دا سلائڈ. جیسا کہ آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یو کین سی ڈفرنٹ سروسز that your TCP protocol it provides to the applications. اور پہلی جو آپ کی سروس ہے that is the connection oriented service. Students غور کیجیے گا کہ as in contrast with the UDP's connectionless paradigm, یہ connectionless service, in this case your TCP
it provides a connection oriented service to its application. تو میں نے آپ کو شروع میں جو بتایا تھا جب ہم آئی پی کی ڈسکشن کر رہے تھے تو آئی ٹاکڈ اباؤٹ دا آئی پی سروس پیراڈیگم, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی پی کے کیس میں دا مین ڈلیوری سسٹم دیٹ از کنیکشن لیس, اور اس کے بعد یو ہیو بلٹ سم اسپیسیفک پروٹوکولس ٹو ورک اوور دیٹ کنیکشن لیس پروٹوکول اینڈ دے پرووائڈ دا کنیکشن اورینٹیڈ سروسز. تو اسٹوڈینٹس یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ آئی پی جو ہے وہ آپ کا کنیکشن لیس ہے, لیکن ٹی سی پی جو ہے ان آرڈر ٹو ایکسیس دا ایپلیکیشن دیٹ ورکس اوور آئی پی دیٹ از کنیکشن اورینٹیڈ ان نیچر. اسٹوڈینٹس ٹی سی پی کے کیس میں کنیکشن اورینٹیڈ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ایپلیکیشن جو ہے if it wants to communicate with another application on a far off computer, so using this connection oriented service it is first supposed to actually request a connection to that destination. Uske baad it will use that connection to transfer data and then it will terminate that connection. تو connection establish کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ کوئی ڈیٹا کی ایکسچینج پاسبل ہو سکے. اس کے بعد اسٹوڈینٹس the second service that we are going to talk about that is the point to point communication. اسٹوڈینٹس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کمیونیکیشن کا ایک سمپل سا جو اس کیس میں مطلب وہ یہ ہے کہ ہر ٹی سی پی کنیکشن جو ہے اس کے ایگزیکٹلی دو اینڈ پوائنٹس موجود ہوتے ہیں. ان ادر ورڈس دس ٹی سی پی کنیکشن از آلویز پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان نیچر. اب اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہے آپ کے پاس کمپلیٹ ریلائبلٹی, یعنی کہ ٹی سی پی جو ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہم جس کی وجہ سے وی ہیو ایکچولی مووڈ فرام دا یو ڈی پی ٹو دا TCP, reliability issue. So TCP actually guarantees that your data is sent across a connection and it is delivered in exactly in the same way, and exactly in the same format as it was originally sent. In this case mein, it actually guarantees that no data will be missing, no data will be lost, and no data will be duplicated or it's going to be out of order. Uske baad students, full duplex communication. تو ٹی سی پی آپ کا جو کنیکشن ہے یہ دونوں ڈائریکشنز میں الاؤ کرتا ہے آپ کو ڈیٹا فلو. ان ادر ورڈس اٹ الاؤز آئدر ایپلیکیشن پروگرام ٹو سینڈ ڈیٹا ایٹ اینی ٹائم. اسٹوڈینٹس ایک اور انٹرسٹنگ فیچر جو کہ اس فل ڈپلیکس کمیونیکیشن میں جس کی میں بات کروں گا ان دا کیس آف ٹی سی پی, اینڈ دیٹ از دیٹ یور ٹی سی پی از کیپیبل آف ایکچولی بفرنگ دا آؤٹ گوئنگ اینڈ ان کمنگ ڈیٹا ان بوتھ ڈائریکشنز. تو اس بفرنگ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ it makes possible for an application to send data and then to continue with its computation or whatever process that it is running while the data is being transferred over to that specific application. تو یہ buffering کا concept جو ہے یہ بھی موجود ہے, and this buffering is actually it can be done both in the incoming or the outgoing directions. It's full duplex in nature. So students, اسٹریم انٹرفیس, اینڈ اسٹریم انٹرفیس دا کانسیپٹ از کہ آپ کا جو ٹی سی پی ہے ٹی سی پی کے کیس میں اٹ پرووائڈز دا ایپلیکیشن ود اے اسٹریم انٹرفیس. اسٹریم کا مطلب یہ ہے دیٹ یور ڈیٹا از ایکچولی ٹرانسمیٹڈ ان دا فارم آف اے کنٹینیوس اسٹریم, یعنی کہ کنٹینیوس سیکوینس آف بائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں دیٹ آر سینٹ اکراس اے کنیکشن. اب اس کیس میں ٹی سی پی جو ہے اگر آپ سینڈنگ اینڈ سے the data is delivered in, let's say, same size pieces or same size messages, so this data is not delivered to the destination in the same sized packets or same sized chunks. Instead, that all of this data is actually transmitted from the sender to the receiver in the form of a stream of octets. تو کوئی بھی ہمارے پاس distinguishing fact نہیں ہوتا, کوئی distinction نہیں ہوتی between any chunks or any pieces. The data is transmitted in the form of a stream. اس کے بعد اسٹوڈینٹس اگین پرٹیننگ ٹو ریلائبلٹی, ریلائبل کنیکشن اسٹارٹ اپ. اسٹوڈینٹس جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹی سی پی بیکاز اٹ از کنیکشن اورینٹیڈ, دیئر فور اگر دو ایپلیکیشنز آپس میں بات کرنا چاہیں تو بوتھ آف دیز ایپلیکیشنز دے ول ہیو ٹو فرسٹ کریٹ اے کنیکشن اینڈ دین بوتھ آف دیم دے مسٹ ایگری ٹو دس نیو کنیکشن. Students, what happens is that this connection, it will not be a valid response, or it will not be a what you call a valid connection unless or until both the applications actually agree
to build this connection. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں, اسٹارٹ اپ کے کیس میں, یہ چیز ہمارا ٹی سی پی انشور کرتا ہے کہ اگر کوئی پہلے سے کنیکشن جو ہے وہ موجود تھا جو کہ کچھ دیر پہلے ٹرمینیٹ ہوا ہے, تو اٹ انشورز دیٹ the duplicated packets from this previous connection, they are not provided in the new connection, or they do not interfere with this new connection. تو ایک اس لحاظ سے reliable service ہے کہ when it starts a connection, it totally distinguishes between the messages or the packets that are present in the current connection as compared to the duplicated or the lost or the delayed messages from the last connection. اس کے بعد اسٹوڈینٹس گریسفل کنیکشن شٹ ڈاؤن, اور اس کے لیے دا سیم کانسیپٹ ونس اگین کہ اپلیکیشن پروگرام جو ہے پہلے ایک کنیکشن کریٹ کرے گا, اس کے بعد اٹ ول سینڈ این آربیٹری اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ از ناٹ فکسڈ, اور اس کے بعد وہ ایک ریکویسٹ بھیجے گا کہ یہ کنیکشن جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا جائے. تو اسٹوڈینٹس یہ جو شٹ ڈاؤن آپ کا ہوگا, دس شٹ ڈاؤن ان دس کیس دا ٹی سی پی ول گارنٹی دیٹ اٹ ول ڈیلیور آل دا ڈیٹا ریلائبلی بفور کلوزنگ دس کنیکشن. تو کنیکشن جو ہے وہ کلوز ہونے سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کے سارا جو ڈیٹا ہے ٹی سی پی انشور کرے گا کہ یہ ڈیٹا جو ہے اس میں سے کوئی پیکٹس جو ہیں وہ لاسٹ نہ ہوں, کوئی پیکٹس ڈیلیڈ نہ ہوں, اور سب کا سب ڈیٹا جو ہے یہ ریلائبلی ٹرانسفر ہو جائے بفور دس کنیکشن از ایکچولی شٹ ڈاؤن. تو اسٹوڈینٹس دس واز دا لٹل بیک گراؤنڈ اور دا لٹل اوور ویو آف آل دا سروسز دیٹ آر پرووائڈیڈ بائی دا ٹی سی پی ٹو دا ایپلیکیشنز. اب اسٹوڈینٹس کچھ تھوڑا سا بات کریں گے اباؤٹ دا کنیکشنز دیٹ وی کریٹ, اینڈ ٹو اینڈ جو ہماری ٹپالوجی ہے اس میں تھوڑی سی دیکھیں گے کہ کنیکشنز, یہ جو ہم نے بات کی کہ ٹی سی پی فرسٹ کنیکشن کو کریٹ کرتا ہے بٹوین ٹو ایپلیکیشنز, ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اینڈ دین اٹ از ٹرمینیٹڈ. تو ان کنیکشن کی تھوڑی سی بات کریں گے, ان کنیکشنز کا نیچر کیا ہوتا ہے, اینڈ دین وی ول آلسو ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ کہ ہاؤ دس ٹی سی پی یوزز دا آئی پی ٹو ایکچولی ٹرانسمٹ دیز کنیکشنز. اسٹوڈینٹس اس بات کی ڈسکشن کافی بار ہو چکی ہے پہلے کہ یور ٹی سی پی از این اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکول. اینڈ ٹو اینڈ پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ ان ادر ورڈز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو اٹ ورکس بٹوین دا ایپلیکیشنس اینڈ دین اٹ بیکاز اٹ از کنیکشن اورینٹیڈ ان نیچر. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ایک کنیکشن جو ہے وہ دو ایپلیکیشنس کے درمیان پہلے کریٹ کیا جائے گا, اس کے بعد یہ کنیکشن جو ہے سارا کا سارا ڈیٹا اس کنیکشن پہ ٹرانسفر ہوگا, آربیٹری اماؤنٹ آف ڈیٹا, اینڈ دین اٹ از ٹرمینیٹڈ. اسٹوڈینٹس اینڈ ٹو اینڈ نیچر یہ ہے. اب جو کنیکشنز ہم بلڈ کرتے ہیں, آئی مین وٹ از دا نیچر آف دوز اسپیسیفک کنیکشنز. اسٹوڈینٹس دوز کنیکشنز آر کالڈ دا ورچوئل کنیکشنز. اور ورچوئل کنیکشنز ہم کیوں بولتے ہیں, دا ریزن فار دیٹ از کہ دیز کنیکشنز آر ایکچولی اے ریزلٹ, دے ڈو ناٹ کم, دے آر ناٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایکچوئل انڈرلائنگ انٹرنیٹ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. آپ کا جو انٹرنیٹ سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر ہے اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ان کریٹنگ دیز کنیکشنز. دیز کنیکشنز اونلی ریزلٹ ایز اے ریزلٹ آف دا ٹی سی پی سافٹ ویئر, اور ٹی سی پی سافٹ ویئر دونوں ایپلیکیشنز پہ جو موجود ہوگا, بٹ دس سافٹ ویئر ول ڈو از کہ یہ ایکسچینج کریں گے میسیجز آپس میں, اینڈ دے ول کریٹ این ایلوژن آف اے کنیکشن. اور اسٹوڈینٹس اس وجہ سے ان کنیکشنز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ورچوئل کنیکشنز ہیں, بیکاز ان کنیکشنز کے لیے کوئی بھی سپورٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتی دیٹ کمز فرام دا انڈرلائنگ انٹرنیٹ ہارڈ ویئر اور دا سافٹ ویئر. اب اسٹوڈینٹس تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ ہاؤ دا ٹی سی پی اینڈ دا آئی پی دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. اسٹوڈینٹس ٹی سی پی جو ہے اٹ یوزز آئی پی ٹو ڈیلیور اٹس میسیجز. اب ہوگا یہ کہ آپ کا جو سینڈنگ اینڈ ہے اس پہ آپ کا ٹی سی پی ڈیٹا اٹ از ڈیلیورڈ ٹو دا آئی پی, ان ادر ورڈز انکیپسولیٹ ہوگا آئی پی کے اندر, اینڈ دین اٹس گوئنگ ٹو بی سینڈ ٹوورڈز دا ڈیسٹینیشن. آئی پی از ناٹ الاؤڈ ٹو انٹرپریٹ اور ریڈ دا ڈیٹا ان سائڈ دا ٹی سی پی. اب سینڈنگ اینڈ پہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو بھی ٹی سی پی میسج آ رہا ہے, دیٹ ٹی سی پی میسج دا آئی پی ڈیلیورز اٹ بیک ٹو دا ٹی سی پی پروٹوکول. اسٹوڈینٹس ٹی سی پی جو ہے اس کا آئی پی سے انٹریکشن صرف اتنا ہے کہ اٹ از یوزنگ دا آئی پی ایز اے پیکٹ کمیونیکیشن پروٹوکول, پیکٹ کمیونیکیشن سسٹم کے طور پر وہ یوز کر رہا ہے اس آئی پی کو. اینڈ دا آئی پی اٹ ٹریٹس دا ٹی سی پی ایز جسٹ دا ڈیٹا that needs to be transferred.
اسٹوڈنٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے اینڈ ول ٹرائی ٹو لک ایٹ دس ریلیشن شپ بٹوین دا ٹی سی پی اینڈ آئی پی بائی یوزنگ اے فگر. اسٹوڈنٹس دا اینڈ ٹو اینڈ سروس اینڈ ڈیٹاگرام کانسیپٹ, اور پھر فگر میں آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا کمیونیکیشن سسٹم نظر آ رہا ہے ایز ویوڈ بائی دا ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول. اسٹوڈنٹس اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کو the different layers that are shown out here, and you can see on both the sides you have the TCP/IP protocol suite, application layer, اور اس کے بعد آپ کی ٹرانسپورٹ لیئر پہ TCP موجود ہے, then you have the IP layer, then you have the network interface layer, and in the last آپ یہ دیکھیں کہ سب سے نیچے سب سے آخر میں جو آپ کی لیئر موجود ہے that is your physical layer in which the actual data transfer actually happens. Students, in this case you have two hosts, اگر آپ دیکھیں host A اور host B, and then you have a router that actually illustrates the relationship between this TCP and the IP software. अब students اس case میں it is actually shown that your TCP is actually called an end-to-end protocol, اور TCP کس طرح سے IP کو view کرے گا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس فگر میں کہ TCP جو ہے it only looks at IP and it only uses this IP as you can see in the router also, کہ یہ صرف ہوسٹ دونوں ہوسٹ پر بھی it is making use of this IP layer اور the IP protocol, اور پھر راؤٹر کے اندر بھی it is making use of that IP protocol and it uses this IP as a mechanism that allows the TCP software on each of these hosts A and B to exchange messages with the TCP on the other end. تو یہ ہمارا TCP کا یوز ہوگا. اب اسٹوڈنٹس غور کیجیے گا کہ آپ کا TCP سافٹ ویئر جو ہے یہ دونوں اینڈس پہ دونوں ہوسٹ پہ آپ کو TCP سافٹ ویئر جو ہے اس کی تو ضرورت پڑے گی, بٹ اس ورچوئل کنیکشن کے اندر جو آپ کا راؤٹر انوالوڈ ہے یو ڈونٹ نیڈ دا TCP پروٹوکول آن دا انٹرمیڈیٹ راؤٹر. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ TCP اٹ یوزز IP ایز اٹس communication system. It does not need to have any TCP protocol on the intermediate router. This is how TCP makes use of this IP. تو TCP کے point of view سے آپ کا جو پورا انٹرنیٹ ہے that is just a communication system that accepts messages and it delivers messages without changing and without interpreting their contents. اب اسٹوڈنٹس تھوڑا سا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے TCP ایکچوئل آپریٹ کرتا ہے, کون سی سروسز یہ پرووائڈ کرتا ہے, اور پھر کس طرح سے یہ آپریٹ کرتا ہے بائی یوزنگ دا IP پروٹوکول. اب اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ اچیونگ ریلائبلٹی. آپ کو بتاؤں گا کہ ریلائبلٹی جو ہے یہ پہلے کیوں نہیں تھی, اور پھر کس وجہ سے ریلائبلٹی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی ڈسٹرپٹ ہوتی ہے, اینڈ دین ہاؤ یو کین انکلوڈ اور یو کین انٹروڈیوس دس ریلائبل پارٹ ان سائڈ یور TCP protocol. Students, there are two main problems that can happen when you are actually dealing with a protocol, when you are actually dealing with the actual transmission mechanism like TCP. Students, the first thing is that your messages, it can be duplicated. You know that it works on the basis of IP, therefore your messages, it can be duplicated. Or students, it is very common کہ آپ کا ایک کنیکشن جو ہے if you have worked on a specific connection, اس کے بعد آپ اس کنیکشن کو ٹرمینیٹ کر دیں اور آپ ایک نیا کنیکشن اسٹیبلش کر دیں. اب اسٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ جو نیا کنیکشن ہے اگر پچھلے کنیکشن میں سے کوئی پیکٹس کوئی میسیجز ڈیلے ہو گئے ہیں یا ڈپلیکیٹ ہو گئے ہیں تو what will happen is they will come inside that second new connection and they will interfere with this new connection. Students, you need some kind of mechanism that can actually distinguish between the packets that are being used inside that new connection and the packets that are coming from the previous connection. Students, that's where you actually need reliability. اس کے علاوہ students, the system reboots, computer reboots جو ہیں, the second major problem are these reboots. They pose another problem as far as reliability is concerned. Students, لیٹ سپوز آپ کا جو TCP یوز ہو رہا ہے ان آرڈر فار ٹو کمپیوٹرز, ٹو ایپلیکیشنز آن ٹو کمپیوٹرز ٹو ایکچولی ٹاک ٹو ایچ ادر. تو وہی پروسیس یوز ہوگا, دونوں ایپلیکیشنز آپس میں ایک کنیکشن کریٹ کریں گی اور اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسفر اسٹارٹ ہو جائے گا. اب اسٹوڈنٹس لیٹس ایزیوم
کہ اس اسپیسیفک ٹائم پر ون آف دا کمپیوٹر اٹ ریبوٹس. اب اسٹوڈینٹس کیا ہوگا کہ جو کمپیوٹر ریبوٹ ہوا ہے اس میں موجود ایپلیکیشن کے پاس کوئی نالج نہیں ہوگا کہ وٹ ڈیٹا از کمنگ یا وٹس گوئنگ آن دیٹ ورچوئل کنیکشن, بٹ دا ادر اینڈ ایپلیکیشن اٹ ول کیپ آن ٹرانسمیٹنگ, اٹ ول کیپ آن سینڈنگ اٹس ڈیٹا. وہ ڈیٹا آتا جائے گا بیکاز اس سائٹ سے آپ کا کمپیوٹر جو ہے وہ ٹرن آف ہوا ہے, اس پہ موجود ایپلیکیشن اس ڈیٹا کو ریسیو نہیں کر رہی, سو آل دا ڈیٹا ول بی ڈسکارڈیڈ. اسٹوڈینٹس, these are the two major problems that we actually face when you talk about the TCP or the transport protocol. اور ان دونوں کو ڈیل کرنے کے لیے we have to achieve some level of reliability. اسٹوڈینٹس, یہ دو پرابلمس جو ہم نے اسپیسیفائی کی جس میں وی ہیو ٹو اچیو ریلائبلٹی, نمبر 1 از دا انریلائبل ڈلیوری اینڈ نمبر 2 از دا کمپیوٹر ریبوٹس. اسٹوڈینٹس, ان دونوں کیسز کے لیے we have to actually employ some specific techniques that can actually make this data transfer reliable. اب اسٹوڈینٹس, کیا ٹیکنیکس ٹی سی پی یوز کرتا ہے؟ ون آف دیم از ری ٹرانسمیشن, اس کے بعد پھر اڈیپٹیو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم آؤٹ بھی موجود ہے. دین ویل آلسو ٹاک اباؤٹ سم اولڈ کانسیپٹس, وہ سلائڈنگ ونڈو کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کی بھی تھوڑی سی بات کریں گے, اینڈ ویل سی ہاؤ دس ٹی سی پی آئی پی ایکچولی ٹرائز ٹو induce this concept of reliability when you have these problems that we have just talked about. Students, آج کے لیکچر میں اپنی ڈسکشن کو یہیں تک رکھیں گے. میں نے پرابلم اسپیسیفائی کر دی ہیں کہ کیا پرابلمس ہوتی ہیں, کچھ اس بارے میں تھوڑا سا آپ بھی سوچیے گا, کچھ بک کو اگر آگے کنسلٹ کر سکیں تو وہ کنسلٹ کیجیے گا اینڈ ٹرائی ٹو ریڈ تھرو کہ کیا ان کا حل جو ہے, وٹ از دا سولوشن دیٹ از پرووائڈیڈ بائی دس ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول, اینڈ وٹ از دا ریزن this transmission control protocol is known as a reliable protocol. تو اب اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر کے باقی ٹائم میں واپس چلیں گے آج کے لیکچر پہ, اینڈ دین ویل ہیو a brief summary of all the topics that we have discussed today. اسٹوڈینٹس, آج کے لیکچر کو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا by winding up the discussion of the user datagram protocol. میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ یوزر ڈیٹاگرام پروٹوکول جو ہے اس کے اندر جو ڈیٹاگرام آپ کے پاس موجود ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. یو ڈی پی میسج کو ہم لوگ بولتے ہیں یوزر ڈیٹاگرام, اور اس میں آپ نے دو میجر فیلڈ جو ہیں ان کو دیکھا تھا. دا فرسٹ فیلڈ واز اے ہیڈر فیلڈ اینڈ دا نیکسٹ ون واز اے پے لوڈ یا پھر ڈیٹا فیلڈ. ہیڈر فیلڈ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوریجنلی دا ہیڈر از ڈیزائن ٹو بی شارٹ. اس کے اندر کوئی بھی انفارمیشن ادر دین the port number of the sending application and then the port number of the receiving application. Other than that, no additional information is present inside this UDP datagram header. اس کے بعد اسٹوڈینٹس, آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس میسج لینتھ ایک موجود ہوتی ہے. دین یو آلسو ہیو این آپشنل چیک سم فیلڈ. اور اسٹوڈینٹس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیک سم فیلڈ جو ہے, although this is optional, but just to add the reliability in this UDP message کہ آپ کی جو UDP ہے that is delivered to the correct destination, you add a concept of pseudo header. اور آپ کے sending side پہ کیا ہوتا ہے کہ you take the IP source address, the IP destination address and the type fields from the IP datagram header کہ جس کے اندر UDP encapsulate ہوتا ہے, اور پھر ان فیلڈس کو لے کر آپ سارے UDP میسج کا ایک چیک سم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, آن دا ریسیونگ اینڈ آپ کا ریسیونگ کمپیوٹر کیا کرے گا, بیکاز اٹ ول سی دس سوڈو ہیڈر, تو وہ آپ کے آئی پی سورس اور آئی پی ڈیسٹینیشن ایڈریس پلس ٹائپ فیلڈ یہ آپ کے ریسیونگ اینڈ پہ آئی پی ڈیٹاگرام سے ایکسٹریکٹ کرے گا, اور پھر اس کمبائنڈ ایک ڈیٹے کا ایک چیک سم جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے گا. اٹ ول ٹرائی ٹو ویریفائی ویدر دس چیک سم از کریکٹ اور ناٹ. اور اسٹوڈینٹس, یہ جو سوڈو ہیڈر کا کانسیپٹ ہے دیٹ ول انشور کہ آپ کا جو یو ڈی پی میسج ہے, although the IP datagram is delivered to a wrong destination, this UDP message, by using this concept of pseudo header, it will still be able to verify whether it is going to the correct destination or not. اس کے بعد اسٹوڈینٹس کو تھوڑی سی بات کی تھی about the UDP encapsulation. آپ نے دیکھا کہ UDP message goes inside the IP datagram data area, اور اس کے بعد this whole IP datagram it goes inside the hardware frame data area, the same as was with the case of the ICMP error message. پھر اسٹوڈینٹس کی تھوڑی سی بات کی تھی اباؤٹ دا ٹی سی پی پروٹوکول. اس ٹاپک کو اسٹارٹ کیا ٹی سی پی کے پروٹوکول کو, اور میں نے آپ کو بتایا کہ دس از دا ریلائبل ٹرانسپورٹ پروٹوکول دیٹ از پریزنٹ ان سائڈ اے
TCP/IP protocol suite. اور اسٹوڈنٹس TCP کو جو ہم نے ڈسکس کیا تو میں نے تھوڑا سا ذرا آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وائی ڈو وی وانٹ دا انڈرلائنگ سسٹم ٹو پرووائڈ ریلائبلٹی, وائی ڈو وی نیڈ ریلائبلٹی ان سائڈ آر ٹرانسپورٹ سسٹمس. TCP پروٹوکول کی تھوڑی سی بات کی, آپ نے دیکھا کہ TCP/IP پروٹوکول سوٹ میں ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر TCP جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور اس کے بعد کچھ تھوڑی سی سروسز ہم لوگوں نے دیکھی دیٹ آر پرووائڈیڈ بائی دس TCP ٹو دا ایپلیکیشنز, کنیکشن اورینٹیڈ سروس. اور اس کے بعد ریلائبلٹی سے ریلیٹڈ آپ نے کچھ سروسز دیکھی کہ ریلائبل ٹرانسپورٹ کس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے, کس طرح سے آپ کا کنیکشن اسٹارٹ اپ ریلائبل ہوگا, کس طرح سے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہوگا, اینڈ دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو بی ریلائبل. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے ڈسکس کیا اباؤٹ دا اسپیسیفک کانسیپٹ آف دا اینڈ ٹو اینڈ سسٹم آف دس TCP اینڈ دا ڈیٹاگرام کانسیپٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کنیکشن جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹیبلش بفور اینی تھنگ از سینڈ. اس کے بعد ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا بٹوین ٹو ایپلیکیشنز, اینڈ دین یور کنیکشن ول بی ٹرمینیٹڈ. اسٹوڈنٹس کنیکشن جو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں بٹوین ٹو ایپلیکیشنز دے آر نون ایز دا ورچوئل کنیکشنز, بیکاز they are actually created by the software, the TCP software on the two computers. اس میں انڈرلائنگ جو انٹرنیٹ آپ کا جو ہے اس کا کوئی بھی سافٹ ویئر کمپوننٹ یا ہارڈ ویئر آپ کا یوز نہیں ہوتا, دیٹس وائی وی کال اٹ ایز اے ورچوئل کنیکشن. پھر کچھ تھوڑا سا ریلیشن شپ ہم نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی بٹوین TCP اینڈ IP, اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ TCP اینڈ IP they interact with each other. TCP uses IP as a packet communication system, and IP uses TCP, it views TCP message as just the data to be transferred. سب سے آخر میں ہم نے کچھ پرابلمس اسٹوڈنٹس دیکھیں دیٹ آر ایکچولی دیٹ فورس us to actually look for some reliable transport method. اور پہلی ہماری پرابلم جو تھی وہ that comes where you need reliability, and that is the unreliable delivery of data, duplication یا delayed packets یا messages جو ہوتے ہیں that can actually arrive after your connection is terminated, and that can interfere with the new connection. اور دوسری میجر پرابلم جو ہے دیٹ آر کمپیوٹر ریبوٹس, اینڈ بیکاز آف دیز ریبوٹس یور ایکچوئل میسیج از ڈسکارڈیڈ, اینڈ دین یو نیڈ دس میسیج ٹو بی ٹرانسپورٹیڈ اگین ٹو دا ڈیسٹینیشن اینڈ. اسٹوڈنٹس یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں اسی TCP/IP کی TCP پروٹوکول کی ڈسکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں گے. پرابلمز ہم نے اسپیسیفائی کر لی ہیں دیٹ ایکچولی ٹیل اس دیٹ فورس اس ٹو لک فار ڈفرنٹ ریلائبلٹی میتھڈس, کس طرح سے اس ٹرانسپورٹ کو ریلائبل بنایا جائے, اور ان ٹیکنیکس کو جو کہ ہم TCP میں امپلائی کرتے ہیں ٹو ایڈ ریلائبلٹی, ان کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اسٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.